بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے ہے۔ اس بابرکت مہینے، رحمت والے مہینے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی بھی رحمت والے تھے، ہمارے نبی بھی برکت والے تھے۔ ہمیں کس طرح اس مہینے کو گزارنا چاہیے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سے بھی ناآشنا نہیں ہے، سب آشنا ہے، اس سے سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن چند گزارشات آپ کے سامنے میں اس چھوٹے سے 2-4 منٹ کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے نبی سے محبت ہے تو اس محبت کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، کسی دوسرے کا حق نہ کھائیں، کسی دوسرے کا حق نہ ماریں، کسی دوسرے کا حق نہ ماریں، تکلیف نہ دیں۔ میری مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ، میری مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے بند کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، گلیاں بند کر دیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح کا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، اور رات کو بڑی بڑی آواز کے اندر اونچی اونچی آوازوں میں جو ہے وہ نعتیں چل رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی کی محمد کا یہ تقاضا نہیں ہے، میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام سے میرے نبی نے منع کیا ہم وہی کام کریں، وہی کام کریں۔ یہ تو ہمیں زیب نہیں دیتا نا، ہم کسی کے حق تلفی نہ کریں۔ یہ تو ہوا کہ تکلیف پہنچانا کسی بھی صورت میں، راستے بند کرنے کی صورت میں، گلیوں کی صورت میں، یا بڑی بڑی محفلیں جو ہیں وہ جس میں بڑی بڑی آواز جو ہے وہ ایکو ساؤنڈ کے اندر چلا کر نعتیں وغیرہ، یا اپنے محلے میں جو پڑوسی ہیں ان کو تکلیف پہنچانا۔ تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، سب سے پہلی بات۔ کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، میرا امتی تو وہ ہے، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میرا امتی تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ راستے بند نہ کریں، راستے بند نہ کریں، یہ تو تکلیف والی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں لوگوں کے حق نہ کھائیں، ان کے حق کو ضائع نہ کریں، ان کے حق کو ضائع نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ ہاں، چراغاں کرنی ہے، کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب چراغاں کرتے ہیں تو ہم گورنمنٹ کی جو ہے وہ لائٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس پوری کالونی کے اندر جتنے بھی میٹر ہیں وہ ایک اندازہ لگا کر کہ اس لائٹنگ کے اندر کتنی لائٹ ہماری صرف ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ لگا کر اب وہ سارے میٹروں کے اوپر اس کی ریڈنگ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اس کا بل بھیج دیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا، اب کسی غریب کے گھر میں 2 وقت کی اگر کھانے کی روٹی نہیں ہے تو وہ بل کہاں سے دے گا؟ تو یہاں ہم نے اس کا حق مارا ہے نا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں آ کر ہم نے اسے تکلیف پہنچائی، اس کا کیا کیا؟ حق مارا۔ یہ خرافات چھوڑ دو۔ تیسری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بے حیائی نہ کریں۔ عورت کی تو آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز جو ہے وہ غیر مرد کو سننا نہیں چاہیے، اس کو سننا بھی حرام ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت جب اپنے شوہر سے بات کرے تو اس طرح بات کرے کہ اس سے زیادہ میٹھی عورت اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب غیر محرم سے بات کرنے کا اگر بالفرض والمحال جواب دینا پڑ بھی جائے تو ایسی آواز میں جواب دے، مفہوم ہے یہ، ایسی آواز میں جواب دے کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ تو بہت لڑاکو عورت ہے، جھگڑالو عورت ہے، بڑی کوئی اوباش قسم کی عورت ہے، اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے۔ اس طرح اس سے مخاطب ہونا چاہیے۔
تو ہم یہاں محلوں کے اندر گلیوں کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کی جو ہے وہ محفلیں سجاتے ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ میری بہنوں میری ماؤں، ہماری آواز، آپ لوگوں کی آواز پردہ ہے۔ عورت نام ہی پردے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھپا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پردے میں رکھا ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو نمائش کی طرح پیش کر رہے ہو، اپنی نمائش کر رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ ہاں، اگر زیادہ محفل کرنی بھی ہے نعت کی تو اپنے گھر میں ہی کریں، گھر کے احاطے میں ہی کریں، اور احاطے کے اندر بھی آپ بغیر مائک کے کریں، آپ کی آواز باہر نہ جائے، اور کوشش کریں کہ وہاں بھی کوئی غیر محرم مرد نہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں بچنا چاہیے، وہ چوتھی چیز ہے، یہ ہمارے بچے اوباش قسم کے جو ہے وہ راتوں کو ساری رات جاگتے ہیں، انہیں نماز کا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں والدین کے احترام کا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں قرآن کا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ بس بائک نکالتے ہیں اور ساری رات وہ اس طرح پھرتے ہیں، صبح فجر سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جا کر اپنے بستر میں سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ساری رات جاگتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے لیے اپنے رسول کو بھی تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ایسا بن کے دکھاؤ جیسے میرے نبی کی تعلیمات ہیں، جس طرح میرے نبی نے حکم دیا ہے، ایسا بن کے دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کر کے دکھاؤ، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، ایک بات اور ذہن میں آ گئی، آخر میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی، یہ کھانا بھی بہت ضائع ہوتا ہے ان دنوں میں۔ ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں کھانے کی۔ ہمارے پڑوس کے اندر ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اس آخری کی یہ جو دن ہے، ان دنوں کے اندر ہم جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر، جلوسوں کے اندر اس طرح کھانا پھینک کر دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو پھینکنا بھی بے ادبی ہے، اور دوسرا پھر وہ کسی کے پاؤں میں آ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں آ رہا ہے، کسی کو مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور ہم تو امت محمدی ہیں۔ ان 4-5 چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، آ جائیں اللہ کی طرف، آ جائیں اللہ کے رسول کی طرف، آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔